میرا نام محسنہ مختار ہے اور میں ایک فرم اون کرتی ہوں اور اس فرم کا نام ہے تعلیم کنسلٹنسی۔ تعلیم میں ایک ویژن اور ایک سلوگن سب کچھ موجود ہے، وہ ہے تھنک اہیڈ اینڈ لرن افیکٹو ایجوکیشنل میتھڈس۔ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو اس کا ویژن یہی ہے کہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نئے سے نئے ایجوکیشنل میتھڈس کو سیکھیں، ان کو اپلائی کریں اور اپنے بچوں کو بھی وہاں کھڑا کر سکیں جہاں اس وقت ایڈوانس کنٹریز کے بچے تعلیم کے حوالے سے کھڑے ہیں۔ جب میں نے سوچا کہ ٹیچنگ کرنی چاہیے تو میرے جو بچے ہیں وہ بہت چھوٹے تھے، ایک کلاس 2 میں تھا اور ایک 1 میں تھا اور ایک بچی اسکول گوئنگ بھی نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ٹیچنگ کرنی ہے تو چلیں بچوں کے اسکول میں کر لیتے ہیں، ایز اے ٹیچر اپنا کریئر اسٹارٹ کیا۔ لیکن جب ٹیچنگ شروع کی تو وہ ایک اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پہلے خود سیکھنا چاہیے بعد میں سکھانا چاہیے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹریڈیشنلی آپ بس وہی کام کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کی، خود ڈپلوماز کیے اور ڈفرینٹ سرٹیفکیشن کی، اور پھر ارلی چائلڈ ایجوکیشن پہ کام کرنا شروع کیا، پھر بینگ ماسٹر ٹرینر کام کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بچے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہے، بہت سارے تجربات ان کی مدد سے ہوتے رہے، اور بینگ ماسٹر ٹرینر ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، وہ لرننگ کا سبب بنا۔ اور یہ ساری جو پرابلمس تھیں نا، ایکچولی ایجوکیشن جب خود حاصل کر رہی تھی تب نظر نہیں آئی تھیں، اور تب پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا مسائل ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ بینگ ماسٹر ٹرینر جب کام کرنا شروع کیا، اسکولس میں انٹریکشن کیا، ٹیچرس کے ساتھ ملے، تو پھر احساس ہوا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر سوچا کہ نہیں، کام کرنا ہے، بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ فیمیل رول پہچان لیں ہم سوسائٹی میں اپنا، ایک مدر کا رول صرف اس کو کھانا پکا کے دینا بچوں کو اور کپڑے دھو کے دینا، اور یہ سب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈفرینٹ رول ہے جس کو ہم کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بچے کی ڈیولپمنٹ میں، ذہنی نشو و نما میں اس کی کوئی مدد کرنی ہے۔ کبھی بھی مدر یہ نہیں سوچتی، ٹیچر بھی یہ نہیں سوچتی کہ بچہ وہ سوچتی ہے اس کے پاس پڑھنے آیا اور اس نے پڑھانا ہے۔ ٹیچر کا وہ یہ پرسیپشن نہیں ہے کہ تربیت بھی کہیں نہ کہیں ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ماں اور استاد اگر تربیت کی ذمہ داری بھی لے لیں تو شاید ہم بہت جلد ایک بہت اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ میں کیونکہ بہت عرصے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیچر کے طور پر میں نے اپنا کریئر شروع کیا، ٹیچر سے ماسٹر ٹرینر، ارلی چائلڈ ایجوکیشن خود حاصل کی اور پھر ماسٹر ٹرینر۔ تو جو چیز میں نے محسوس کی بہت زیادہ وہ یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کا، ہمارے گھر کے تمام جو ہے ڈیکور بدل گیا، ہمارے ہر چیز، ہمارا فیشن چینج ہو گیا، اور اگر نہیں چینج ہوا تو ہماری کوئی ایجوکیشن سسٹم میں کوئی بھی چینج نہیں ہوا۔ آج سے 50 سال پہلے جیسے پڑھایا جا رہا تھا بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہمارے کلاس رومز اور بچوں کو پڑھانے کا طریقہ اب بھی وہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا اس کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بچوں کی اسکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال ہم کامیاب ہو سکے کہ ہم کچھ پری پرائمری سلیبس اس طرح کا انٹروڈیوس کروا سکیں جو بچے کی ڈفرینٹ اسکلز پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ آبزرویشنل اسکلز ہیں، تھنکنگ اسکلز ہیں، لاجیکل اسکلز ہیں بچوں کے حوالے سے۔ تو اس طریقے کی ان کے اسکلز پہ کام کیا جائے تاکہ جب وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے نکل کے باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو مسئلہ جو پرانی ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریلیٹ ریئل لائف سے نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی ایجوکیشن کو۔ تو جب آپ اسکلڈ پرسن کے طور پہ ریئل لائف انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ ان اسکلز کی مدد سے ان تمام پرابلمس پہ قابو پا سکتے ہیں جو آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ڈیولپ کی ہیں۔ جیسا کہ آج کل یہ بہت زیادہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکرین سے دور رکھنا چاہیے، ہمیں بچوں کو موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے اور LED اسکرین سے دور رکھنا چاہیے۔ آئی ایگری، ایسا ہے، لیکن دور نہیں رکھنا چاہیے، اس کو مینیج کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی سیرا کے بچے ہیں وہ ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ریسرچ ورک کرنا چاہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ جانا چاہیں اور آپ کسی اسکرین سے انٹریکٹ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت کے دور میں یہ پاسبلٹیز نہیں رہ گئیں کہ آپ بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں، اور اسکرین ہو یا انٹرنیٹ ہو، کسی بھی چیز کا مس یوز جو ہے وہ ہونا غلط ہے، یوز اس کا یوزفل ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے نزدیک میرا خیال یہ ہے کہ بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کی بجائے بچوں کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ وہ
اس کو اس اسکرین کی انٹریکشن کو یوزفل بنا سکیں, اپنا ایک لرننگ ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کر سکیں, نہ کہ وہ اپنی آنکھیں خراب کرنے کے حوالے سے یا اپنا ایک مطلب ایک ٹائم ویسٹنگ اس کو ٹول نہ یوز کریں, وہ اس کو ایز این ایجوکیشنل ٹول یوز کرنا سیکھیں اسکرین کو. پری ایجوکیشن یا پری اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ آج کل بہت اسکولس تو ضد کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں آپ اسکول بھیجیں. آئی ایگری, ایسا ہوتا ہے, لیکن کیا ہم پاکستان میں پری اسکولنگ کو اسکولنگ میں نہیں لے آئے؟ وہ خود اس کو پری اسکولنگ کہتے ہیں, یعنی اسکول سے پہلے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پری اسکولنگ کی ایج میں بچوں کو اسکول میں لا کے اسکولنگ پراپر شروع کر دیتے ہیں, الف بے پہ ABC اور 1 2 3 سکھانا شروع کر دیتے ہیں. پری اسکولنگ یہ نہیں ہے, وہ اسلامک فلسفے پہ کام کر رہے ہیں ایڈوانس کنٹریز, کہ وہ جو ارلی ایئرز ہیں, جو پری اسکولنگ ایئرز ہیں, وہ ایکچولی اس کی نرچرنگ کے ایئرز ہیں, وہ اس کی تربیت کے ایئرز ہیں, اس میں اس کو اچھا انسان بنانے پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پری اسکولنگ میں آ کے الفابیٹس, حروف تہجی اور کاؤنٹنگ پہ بیس کر گئی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ضرور سکھائی جانی چاہیے, لیکن کھیل میں اور تربیت جو ہے وہ اس ایج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں. تو پری اسکولز جو ہمارے یہاں پاکستان میں اسپیشلی اوپن ہیں, ان کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی نرچرنگ پر کام کریں, بچوں کی تربیت پہ کام کریں, نہ کہ ان کو روٹ میمورائزیشن پہ لے آئیں اور حروف تہجی, الف بے پہ اور جو ABC الفابیٹس یہ سب سکھانا شروع کر دیں. یہ سب اس ایج کا کہہ لیجیے کہ اس ایج کی اسکل نہیں ہے. اس ایج کی جو اسکلز ہیں وہ ان کی تھنکنگ اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے, وہ ان کی اور بہت ساری اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے, جو بحیثیت انسان آگے جا کے ان کو عملی زندگی میں بہت مدد دیں گی. تعلیم کنسلٹنسی اصل میں تو ٹیچرز ٹریننگ اور کریکولم ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے, لیکن یہ دونوں پہ کام کرنا بالکل ادھورا ہے اور نامکمل ہے جب تک کہ ہم پیرنٹنگ پہ کام نہیں کریں گے. کیونکہ میرے نزدیک اگر مدر اپنا ڈیزگنیشن جان لے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچان لے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیچر کو اتنا برڈنائز کرنا پڑے. ٹیچر کا برڈن بہت کم ہو جاتا ہے اگر ایک سٹیپ بیفور جو مدر کا سٹیپ ہے وہ اگر فلفل ہو جائے. تو اسی لیے ہم لوگ پیرنٹنگ کو بہت فوکس کرتے ہیں, اور تعلیم کنسلٹنسی کے پلیٹ فارم سے پیرنٹنگ کے حوالے سے کچھ بھی چارج نہیں کیا جاتا. وہ ایک سوسائٹی پے بیک ہے, ہمیں پیرنٹنگ پہ کام کرنا ہے, مدرس پہ کام کرنا ہے, اور اس کو بس ایک اچھا کام سمجھ کے کرنا چاہیے. اس کو کاسٹنگ میں کہیں بھی نہیں لانا چاہیے. تو بینگ فیمیل میں نے بھی بہت سارے پرابلمز ایسے فیس کیے. بچوں کو گھر میں چھوڑ کر جانا تو وہ مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا, تو میں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی تھی. پھر ان کے کھانے پکانے مینیج کرنا, مہمان آ رہے ہیں وہ سب. تو ہم جو فیمیل ہیں, جو بھی ورکنگ وومن ہیں, ہم سب اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ہمیں یہ سب ذمہ داریاں ساتھ ساتھ فلفل کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ پرابلمز آئیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایک خاتون یہ طے کر لے تو شاید وہ سب سے اچھی مینیجر ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو اور اپنے ورکنگ ایریا کو بہت اچھا مینیج کر لیتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صفت دے کر بھیجی ہے کہ وہ ایک اچھی مینیجر ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم خواتین کو ضرور کوئی نہ کوئی میں اس کو کام نہیں کہوں گی, میں اس کو یہ کہوں گی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مصروفیت ایسی جو ایک آپ کی اپنی گرومنگ میں بھی آپ کی مدد کر رہی ہو, اور جیسے جیسے آپ گروم ہوں گی ایکچولی آپ کی فیملی, آپ کے بچے وہ سب گروم ہوں گے. تو ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ یہ گھر کے کاموں کے علاوہ بھی کوئی ایک رسپانسبلٹی اپنے ذمے لگائے, ایک رسپانسبلٹی سمجھے, چاہے وہ ایک اور مدر کو کچھ اچھی باتیں بتانا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ مدر سے مدر کو بھی ایک چین بنانے کی کوشش کریں گی تو آپ خود بخود ایک ورکنگ ایریا میں آ جائیں گی, اور پھر مل کر ہم خواتین بہت سارا کام کر سکتے ہیں.